اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدار بطحا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج جمعے کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے کیا بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا صرف قرآن مجید ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم قرآن سے دین لے سکتے ہیں؟ محترم سامعین، یہ موضوع جو میں نے اختیار کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی مسلمانوں میں سے الحمدللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کا نزول کب ہوگا، کیسے ہوگا، قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سوال کھڑا ہو گیا، یہ سوال ان کے پاس ہے ابھی، اس کا جواب ان کو چاہیے قرآن سے۔ اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے تو بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور اس کا جواب اس کو نہیں جب ملتا ہے تو وہ دین سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ قرآن انسان مسلمان اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہم کو ہدایت و رہنمائی ملے گی، اور ہدایت و رہنمائی کی نیت سے پڑھتے پڑھتے وہ دین کے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہمارے احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے نوجوان، چونکہ قرآن جو نازل ہوا وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس بات سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، اور قرآن سے تمام مسائل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس بات کا بھی اقرار لوگ کرتے ہیں۔ لیکن چند ایسے سوالات ہیں جن پر آ کر کے گھڑی کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ یہ تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا، قرآن میں کیوں نہیں؟ تو سوال آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ سوالیہ ہے، کیا قرآن ہی حجت ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہی حجت ہے؟ کیا صرف ہم قرآن سے دین لیں؟ آئیے قرآن کے تعلق سے ایک عقلی دلیل پہلے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید جو نازل ہوا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے وقت میں، سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ان کی ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی سب سے پہلی وحی، ٹھیک ہے، مانتے ہیں سب سے پہلی وحی قرآن میں سب سے پہلے یہی درج ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ آتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ جو پہلی وحی ہے
اس کو پہلے نہیں درج کیا گیا؟ بھائی عقل تو ہماری یہ کہتی ہے جو پہلے نازل ہوا اس کو پہلے صفحے پہ لکھا ہونا چاہیے. پھر یہ قرآن مجید 114 صورتوں میں، چلیے ٹھیک 114 صورتیں ہیں تو پہلی صورت یہ ہونی چاہیے تھی، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے. دیکھیے پہلی اور آخری بات تو دین کے سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنی عقل کا دخل دین میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے عقل لگانے کو، اس جگہ ہمیں عقل لگانا ہے، اور جہاں پر کہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی بات مانو تو وہاں پر سر تسلیم خم کرنا ہے. اپنی عقل مندی کو، اپنی دانش مندی کو، اپنی ہوشیاری کو، اپنی قابلیت کو پرے رکھنا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے. پہلی جو سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جبکہ پہلی سورہ الگ ہونی چاہیے، ہماری عقل یہ کہتی ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید تو بعد میں لکھا گیا، جیسے لوگوں نے حدیث پہ اعتراض کیا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی 100 سال کے بعد اکٹھا کی گئی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اکٹھا کیا گیا، بعد میں اعراب لگایا گیا. تو سوال پہ سوال پیدا ہوتے رہیں گے. اگر ہم صرف قرآن کو ہی دین کی حجت مانتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول حجت ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن اور حدیث یہ دو مصدر ہیں، یہ دو مرجع ہے، یہی دو حجت ہیں جہاں سے دین مکمل طور پہ لیا جا سکتا ہے. یہ 114 صورتوں کی ترتیب کس نے بیان کی؟ کیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے ہی سب اکٹھا کر دیا انہوں نے؟ بھائی اللہ رب العالمین نے سورہ الگ کی پہلی آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 30ویں پارے میں ڈال دیا. کیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس اس میں ارشاد فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحی الیہ. قل ما یکون لی، کہہ دیجئے اے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے، یہ جو قرآن ہے جیسا ہے جمع ہوا ہے، جیسے نزول میں ہے اور جیسا آپ نے اکٹھا کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. یہ کہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وہی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. پتہ یہ چلا ہے جو قرآن حکیم یہ جمع ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں، یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دی. لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں بھی قرآن میں کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، تیسری سورت سورہ آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر جیسے جیسے صورتیں ہیں تمام. کہیں ترتیب نہیں ملے گی. یہ قرآن میں تو خاص طور سے نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی نازل کر دی کہ آپ 114 صورتیں بنا دے اور اس ترتیب سے. یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. تو پہلا سوال تو جو قرآن پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ یا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہی ہے جو قرآن تم پڑھ رہے ہو یہ ترتیب میں کیسے آیا، اس کو ڈھونڈ کے دکھائیے قرآن میں. پتہ یہ چلا جو بغیر حدیث کے قرآن سمجھتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ کہیں اور نکل جاتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ دین کی فہم چاہتا ہے اس کو حدیث لینی ہی پڑے گی. جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں، لازم ملزوم ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث ہے. ہو بہو ایسے ہی قرآن حدیث ہے، اس سے بھی زیادہ لازم ملزوم ہے. یہ بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس مقصد سے یہاں بھیجا؟ آپ پڑھیں، ہم پڑھیں سورہ قرآن مجید. قرآن مجید میں سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کی ہے، نصیحت نازل کی ہے.
लितुबय्यिन मा नुज़्ज़िला इलैहि, ताकि आप खोल खोल कर बयान कर दें। क्या करें आप इसके माना मफ़हूम को, इसके मतालिब को, कि लोग इस पर कैसे अमल करें, वो आपको खोल खोल कर बयान करना है। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से खोल खोल कर बयान किया। एक और सवाल, क्या कुरान मजीद अलग नाजिल हुआ, हदीस अलग नाजिल हुई? बिल्कुल, कुरान मजीद अलग नाजिल हुआ, हदीस रसूल अलग नाजिल हुआ। दलील के तौर पे दो चीज़ें। पहली तो ये, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में हदीस लिखना मना कर दिया था। बाद में जब सहाबा समझने लगे कि क़ाल अल्लाह क्या है, क़ाल रसूल क्या है, तब उनको नोट करने की इजाज़त दी, वरना सिर्फ कुरान नोट होता था। दूसरी दलील, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ही हमने कुरान सुना है, और प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ही हमने क्या सुना है? हदीस सुनी। तो एक चीज़ को तो हम ले रहे हैं, कुरान को ले रहे हैं, अल्लाह का कलाम को ले रहे हैं, और हम हदीस रसूल को छोड़ रहे हैं, कुरान को ही समझने के लिए छोड़ रहे हैं कि भाई कुरान में होगा तो हम मानेंगे। इसके बारे में आजकल जिस तरीके के हालात हैं, जो हमारे नौजवान बहक रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उसके बारे में एक तिरमिज़ी में एक रिवायत है। हमारा और आपका और हर मुसलमान का अक़ीदा ये होता है कि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुछ भी तुमको जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर सकती थी मैंने बता दी, मैंने रिसालत का हक़ अदा कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक़ अदा कर दिया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगा दी कि आज दीन मुकम्मल हो गया। तिरमिज़ी की रिवायत है, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुमकिन है कुछ लोग टेक लगा करके बात करेंगे मसनदों पर और कहेंगे जो कुरान में है हलाल उसको हम हलाल समझेंगे, और जो कुरान में है हराम उसको हम हराम समझेंगे। तो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए कहा, सुन लो, इन्नमा हर्रम रसूल, जो रसूल तुम्हारे लिए हराम करें, कमा हर्रम अल्लाह, तो वैसे ही जैसे अल्लाह हराम करता है। पता ये चला जो रसूल कह दे वही अल्लाह का कलाम है। इस दलील पर कुरान मजीद की दलील ले लीजिए भाई, कुरान मजीद पढ़ने वाले, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80, वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो इस रसूल की बात मानेंगे, जो इस रसूल की बात मानेंगे उन्होंने अल्लाह की बात मानी। पता ये चला कुरान मजीद को अगर हमको पढ़ना है, उसको समझना है, तो हदीस रसूल से ही समझना है। क्यों? क्योंकि हम अपने तौर पे कोई भी माना और मफहूम निकाल करके और अमल कर ले दीन पर, ये दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और जो सहाबा ने अमल किया, वो है दीन, वो है असल दीन। इस पर एक दलील, इमरान बिन हुसैन, ये हाकिम की रिवायत है, कहते हैं इमरान बिन हुसैन एक जगह वादो नसीहत कर रहे थे। उन्होंने कहा, और वो नसीहत कर रहे थे मजलिस में, तो एक शख्स आया, उसने कहा आप क्यों नहीं सिर्फ कुरान से बात करते हैं, वादो नसीहत के लिए कुरान नहीं काफ़ी है क्या? तो इमरान बिन हुसैन ने उसे पकड़ा, कहा कि यहाँ आओ, तुम ये बताओ नमाज में कितनी रकातें और कौन कौन से वक्त पढ़ी जाएगी, और रोज़ा कब से कब तक रखना है, टाइमिंग बताओ उसकी कुरान में ढूंढ करके। हज कैसे करना है उसकी तरकीब बताओ कुरान में। ज़कात कैसे देनी है, कितनी देनी है, सोने चांदी में कितनी है, पैसे में कितनी है, और ज़राअत में खेती बाड़ी में कितनी है, बताओ, कुरान से बताओ। उस शख्स को समझ में आ गया कि ये सारी तफसील तो कुरान में दी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान नमाज कायम करो, रोज़े को रखो, और हज किया करो, ज़कात दिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम दिए, उनको खोल करके प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उसको हदीस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें कुरान और हदीस लाजिम मंजूम है, इन दोनों के बगैर ही दीन को नहीं समझा जा सकता। दीन को समझना अगर है तो ऐसे ही समझना है। एक और रिवायत
یہ ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر نہیں ملا مجھے لیکن حدیث مل گئی۔ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث کو ہم کیسے جانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن میں حدیث کی مثال دوں گا۔ کہتے ہیں کانا جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن۔ جبریل علیہ السلام جیسے سنت لے کر کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے ویسے ہی قرآن لے کر کے آتے تھے۔ پتہ یہ چلا قرآن اور حدیث دونوں لانے والے جبریل علیہ السلام، بس اللہ رب العالمین کا کلام یہ ہے، پیارے رسول نے بتا دیا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اور جو حدیث تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یہ میری بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو میں نے خطبے میں پہلی آیت پڑھی تھی اس میں اس بات پر مہر لگا دی کہ میرا رسول جو کچھ بھی بولتا ہے سب کی سب میری وحی ہوتی ہے۔ میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے بھی کہ قرآن مجید میں کچھ بھی رد و بدل، دین میں کچھ بھی تبدیلی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کر سکتے، بلکہ وہ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وحی کرتے ہیں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بنو نذیر نام کا قبیلہ تھا مدینہ میں، ان لوگوں سے معاہدہ تھا، ان لوگوں نے معاہدہ توڑا اور لڑائی پہ وہ آگے، مدینہ سے تھوڑا قریب ہے وہ، جو لوگ گئے ہیں عمرہ کے لیے حج کے لیے وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ سعودی میں رہے وہ بھی جانتے ہیں کہ بنو نذیر کہاں پہ بسے ہوئے تھے۔ تو جب وہ لوگ چھپ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ یہ پیڑ جو دیکھ رہے ہو ان کو کاٹ دو، کچھ پیڑوں کو کٹوایا اور کچھ پیڑوں کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ حدیث میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا کٹوانے کا، لیکن اس واقعے کی تائید اللہ رب العالمین نے قرآن میں کی۔ جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھٹنائیں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہودی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے، پیڑوں کو کاٹ رہا، جھاڑوں کو کاٹ رہا، بتائیے ہریالی کو کاٹ رہے، پیڑوں کو کاٹنا ممنوع ہے، صرف گورنمنٹ آف انڈیا میں نہیں بلکہ ہمارے دین میں بھی پیڑوں کو کاٹنا منع ہے۔ کوئی رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پیڑ کاٹے، اسی لیے یہودیوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کیسا رسول ہے، یہ پیڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ۔ لینا ایک کھجور کی قسم ہوتی ہے جسے اجوا ہے اور مبروم ہے اور بہت ساری قسمیں ہیں، تو ویسے ہی جو کھجور کے پیڑ تھے وہ اس لینا نام کی قسم تھی، وہ پیڑ تھے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جو آپ نے پیڑ کاٹے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کاٹے تھے، جو آپ نے پیڑ کاٹے ہیں اور جو چھوڑ دیے ہیں، جن کو ان کی جڑوں پہ چھوڑ دیا، مطلب جو باقی رہ گئے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے اور وہ اسی میں چھپ گئے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو غزوہ ہوا تھا، یہ بغیر جنگ کے جیتے تھے۔ پیڑوں کو کاٹ دیا اور وہ سب دکھنے لگے، بھاگنے کی جگہ نہیں بچی، پھر معاہدہ ہوا بغیر لڑے، بغیر خون بہائے، یہ جہاد ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اعتراض پہ قرآن مجید کی نازل کر دی آیت کہ میرا رسول جو یہ کاٹ رہا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ اپنے من سے کاٹ رہا ہے۔ رسول پہ اعتراض کیا، کہا کہ جو یہ کاٹ رہے ہیں اور جو بھی یہ باقی رکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اپنے من سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو حدیث رسول ہے، یہ جو حدیث ہے اس سے یہ دین میں حجت ہے، یہ دین میں کیا ہے، حجت ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث رسول سے سمجھنا ہے۔ کیسے؟ حدیث رسول نہیں بھائی، حدیث ہی تو قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن مجید کو ہم کو بتانے والے کون، قرآن مجید کا معنی مفہوم ہم کو سمجھانے والے کون؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صحابہ، طالب علم، آپ استاد۔ تو جو سمجھایا جاتا ہے، جسے ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل۔ قرآن مجید تھیوری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کو کیا۔
جو کیا کرتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، جو کیا جس کا حکم دیا اور جو کرتے دیکھا صحابہ کو منع نہیں کیا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی تعریف بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید تشریح ہے۔ جو بھائی بھی ہمارے، جو نوجوان ہمارے مسلمان قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں نہیں معلوم، تو وہ حدیث کی طرف رجوع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث حجت ہے۔ قرآن اور حدیث اسی سے دین لینا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے جو قرآن کا مطلب سمجھا ہے وہ سمجھنا ہے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی، عمر ان کی ہو گئی تھی 80 سال، نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری 80 سال کے ہو گئے، اور 80 سال کے ہونے کے بعد ایک غزوے میں گئے۔ یہ جذبہ دیکھیے، 80 سال۔ آج لوگ 60-55 کے ہوتے ہیں کہ کافی جی لیے بھائی، اب ہم کو نہیں ہلنا ہے اپنے بستر سے، کاروبار بچے سنبھالے، دین کا کام پڑے پڑے کھائے، اللہ اللہ کریں گے۔ وہ غزوے میں گئے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی صف سے ایک شخص نکل کر کے اور وہ پہنچ جاتا ہے سیدھے کس میں؟ دشمنوں کی صف میں، اور چیرتا مارتا کاٹتا ہوا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص آواز دیتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کے جو سامنے والے لوگ تھے جن سے لڑائی ہو رہی تھی، ان کی صف میں جا کر کے اور وہاں قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں کا ایک مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ارے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس صحابی نے، تابعی نے کیا مطلب سمجھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاموش رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم لوگ تھے بدر کے مقام پر، جب لوگ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر کے، تب اللہ رب العالمین کا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ تو التهلكة، تم میدان چھوڑ کر کے نہ بھاگو کیونکہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ میدان سے بھاگنے کی لیے نازل ہوئی تھی، تم میدان میں گھسنے کی بات کر رہے ہو۔ مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ بعد کے آنے والے لوگوں نے قرآن کو، حدیث کو اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے اس کو ڈھال لیا، جبکہ قرآن و حدیث اپنے حساب سے نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے حساب سے عوام کو چلنا ہے، ہم مسلمانوں کو چلنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں مسجد میں، اور پہلے مسجد میں جیسے یہاں خواتین ہوتی ہیں وہاں بھی خواتین تھیں، بلکہ خواتین میں ہی درس دے رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اس کے رسول کی لعنت ہو، جو نقلی بال لگاتی ہیں عورتیں، ان کے لیے، جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، ٹیٹوز بنواتی ہیں۔ آج ٹیٹوز کا معاملہ چل رہا ہے۔ ٹیٹوز اسلام میں حرام ہے کلی طور پہ، چاہے وہ عورت ہوں چاہے مرد ہوں۔ ٹیٹوز بنوانے والی اور نقلی بال لگوانے والی، جو چوٹی میں نئے نئے بال، جو الگ سے آرٹیفیشل جو بال چلتے ہیں، چاہے وہ مرد کے لیے ہوں چاہے وہ خواتین کے لیے، وہ بھی حرام ہے، لعنت ہے اللہ کی۔ اور اس کے بعد ایک اور کہا کہ چہرے سے جو بال اکھڑواتے ہیں، اب اس میں مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں۔ خواتین کو خطاب کر رہے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ درد ہو گیا، خواتین گھر چلی گئیں۔ دوسرے دن ایک خاتون نے عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا، کہا کہ اے صحابہ رسول مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے تھے کہ بال اکھاڑنے والی، یہ جس پر ٹیٹوز بنوانے والی اور نقلی بال لگانے والی، اس میں اللہ کی لعنت ہو، قرآن میں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن؟ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، سوال نہیں ملتا، ہم نے قرآن پڑھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ترجمہ؟ ہاں ترجمہ پڑھ لیا پورا، 2-3 بار پڑھ لیا، ماشاءاللہ 3 بار پڑھ لیا۔ سوال کا جواب نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے سورہ حشر پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کہا آیت نمبر 7۔ کہاں پڑھی؟ کہا کیا لکھا ہے؟ کیا اس میں لکھا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وما آتاکم الرسول، اور جو تم کو یہ رسول لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو یہ رسول دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے تھے ایسے عورتوں پر جو یہ تینوں کام کرتی تھی: بال اکھاڑنے والی، نکلی چوٹی لگانے والی، اور ٹیٹوز گدوانے والی، جسم پر ٹیٹوز بنانے والی۔ اس صحابیات کے فوراً سامنے بات آ گئی کہ حدیث قرآن میں ہم ڈھونڈ رہے تھے، قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی جتنی زیادہ آیات ہیں وہ میرے خیال سے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں مسائل ملیں گے، قرآن میں مسائل نہیں، مسائل کا حل ملے گا، اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سمجھیں گے تب۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیمم کا، جب ان کو حاجت ہوئی، جنبی ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا تب۔ تیمم کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے، ارادہ کیا اور اس میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کہا کیا کر کے آیا؟ جنبی ہو گیا تھا، تیمم کر کے آیا ہوں۔ کیا کیا؟ ایسے بس لوٹ پوٹ لیے؟ کہا یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا، جو میں نے خطبے سے فوراً بعد جو آیت پڑھی تھی، وما ينطق عن الهوى، کہ یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اپنے نفس سے کہ رسول کچھ بولتے ہی نہیں ہے، جو کچھ بولتے ہیں سب کیا ہے؟ سب اللہ کا کلام ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وحی کو تلاوت کرنا ہے، اس وحی کو تلاوت نہیں کرنا ہے۔ ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن بھی حدیث بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک عورت نے، ایک مرد نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن میں ڈھونڈی جا کر کے یہ تو کہا گیا کہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں۔ پریکٹیکل کس نے دیکھا ہے؟ حدیث میں دیکھیے۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو گے جو بھی اخلاقی چیزیں ملیں گی وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لو، قرآن پڑھ لیا۔ قرآن اور حدیث یہ دو مرجع ہیں، یہ دو حجت ہیں جس سے دین لیا جائے گا۔ جو لوگ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں وہ دین نہیں سمجھ پائیں گے، جو لوگ حدیث صرف پڑھ رہے ہیں وہ لوگ دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن اور حدیث یہ لازم ملزوم ہے جیسے دن اور رات۔ شراب کے بارے میں ایک اور مثال لے لیجئے۔ شراب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے شراب پی۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا کہ اس کو کوڑے لگواؤ۔ کہا نہیں، ہمیں کوڑے کیوں لگائے جائیں گے؟ ہم کوڑے کیوں کھائیں؟ بھائی اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ، بہت قابل تھا وہ، قرآن پڑھتا تھا بھائی، اس نے کہا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 93 میں کہا ہے کہ اگر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرتے رہو تو تم کچھ بھی کھاؤ پیو، کوئی ٹینشن نہیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئی آپ تو نیکی ایمان لے آئے ہو، نیک عمل کرتے ہو، کھانے پینے سے کوئی سوال ہی نہیں۔ حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے اور اس کے کہا کہ یہ تو جواب ہے بھائی، ہم لوگوں نے جب آیت نمبر 90 نازل ہوئی، کون بتائے گا کب نازل ہوئی؟ یہ صحابہ بتائیں گے، یہ حدیث بتائے گی۔ جب آیت نمبر 90 یا نازل ہوئی انما الخمر والمیسر، شراب، جوا اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کے دل میں یہ شک ہوا، جو میرے پرانے صحابی جو کسی غزوے میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے اور شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، ان کے معاملے میں ان کے دل میں یہ شک ہوا کہ میں کیسے جانوں کہ ان کا کیا حال ہوگا، وہ لوگ گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا کھایا کیا پیا انہوں نے گزشتہ زندگی میں، جو بھی حرمت کی چیزیں آ چکی تھیں اس کے بعد میں کھانا پینا منع ہے، اس سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ تو آیات کا کس طریقے سے مطلب نکالنا ہے، کوئی خود ساختہ مطلب نہیں نکال سکتا۔ آج بہت انٹیلیکچوئل لوگ ہیں، بہت ماڈرن، کہتے ہیں بھائی ہر ٹیکنالوجی ہے، پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پاس افہام تفہیم سب کچھ ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں، تمام تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی تفسیر ایک بنا لیں گے۔ اپنی رائے سے تفسیر بنا لی لوگوں نے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، صرف رائے والی ہے وہ، یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، یہ آیت پڑھی، یہ میری رائے ہے۔ آپ کی، ہماری اور کسی کی رائے دین میں نہیں چلے گی، بلکہ قرآن اور حدیث اور منہج صحابہ، جس طریقے سے قرآن و حدیث کو صحابہ نے سمجھا
اس طریقے سے دین کو سمجھنا ہے، ورنہ اکثر لوگ بھٹک جائیں گے لوگ۔ آج ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم مل جائے۔ صراط مستقیم کا فارمولہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو منہج صحابہ پر سمجھے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ تفسیر سمجھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تفسیر سمجھی، حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تفسیر سمجھی۔ آج کا انسان کہتا ہے میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے۔ تو آپ کی سمجھ پر دین نہیں نازل ہوا۔ دین جب نازل ہوا، قرآن مجید جب نازل ہوئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے وضاحت کے ساتھ، رسالت جو کار رسالت تھا وہ یہی تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی مجھ پہ نازل کیا گیا اس کو میں کھول کھول کر بیان کر دوں۔ کون کھول کھول کر بیان کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان۔ یہ جو کھول کھول کر بیان کرنے والی چیز ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے السبع المثانی کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ بار بار دہرائے جانے والی آیات کہاں ہیں؟ کیسے دہراتے ہیں بھائی؟ قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پورا قرآن ختم کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کا نمبر آیا۔ کیسے ہم جانیں کہ 7 بار بار دہرائے جانے والے کون سی ہیں؟ کہیں وہ سورہ رحمان کی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو، لیکن وہ 31 ہے، وہ 31 بار اللہ رب العالمین نے کہا، یا 33 بار کہا غالباً، کہ یہ 7 بار بار کیسے معلوم ہوگا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کیا، حدیث نمبر 4703، اس میں بیان کیا کہ یہ السبع المثانی والقرآن عظیم کا مطلب یہ ہے قرآن، اور قرآن کا ایک حصہ جو یہ جس کو ام القرآن کہتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کب دہراتے ہیں بھائی؟ یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہر مسلمان پہ 5 وقت کی نماز فرض ہیں، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو یہ بار بار ہر انسان دہراتا ہے، یہ 7 آیتیں بار بار دہراتا رہتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح بخاری کی 4703 نمبر حدیث میں کہ السبع المثانی یہ ہیں۔ تو قرآن کے مفہوم کو ہم کو حدیث سے سمجھنا ہے، وہی تفسیر پڑھنی چاہیے انسان کو، مسلمانوں کو، جو حدیث کے مطابق لکھی ہو۔ قرآن کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں تب تو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کا مطلب آج کا کوئی انٹلیکچوئل، کوئی پڑھا لکھا بہت انٹیلیجنٹ آدمی سمجھائے، کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ نزول عیسیٰ کے تعلق سے سوال تھا، میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ نزول عیسیٰ کے تعلق سے قرآن میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن قرآن بتاتی ہے کہ حدیث وہ وحی ہے، حدیث میری وحی ہے، قرآن بتاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو میں بولوں وہ قرآن، جو میرا رسول بولے وہ حدیث۔ وہ حدیث میں مشکات المصابیح میں نزول عیسیٰ کے تعلق سے، بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی آنے کا صراحتاً ذکر ہے، تواتر کے ساتھ ذکر ہے۔ جو لوگ اس شبہے میں پڑھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ اپنا عقیدہ صحیح کرے، اپنے سوال کو حل کرے، وہ حدیث کی طرف رجوع کریں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ نزول عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں علیہ السلام کا، تو آپ بہت سی احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آپ کس میں آئیں گے؟ احادیث سے انکار حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے آپ، اس میں بہت زیادہ عذاب ہے۔ تو یہ میرا خطبہ جو تھا آج میرے نوجوانوں کے لیے تھا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حدیث رسول نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث رسول سے سمجھنا ہے، وہ سمجھو گے تو دین، ورنہ آپ کی دماغ کی غلاظت ہے، یہ آپ کا دماغ کا فطور ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین سمجھنا ہے، قرآن کو، حدیث کو، منہج صحابہ سمجھیے۔ بہت ساری مثالیں صحابہ کی ہیں، بہت ساری میں نے نوٹ کی تھیں، بہت ساری اس جمعے کے مختصر خطبے میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہدایت کی نیت سے پڑھیں۔ جو بھی مسئلہ اٹھے، آپ کے پاس صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ستہ ہے، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے حل کریں، علماء سے پوچھیں، علماء کی رہبری میں قرآن مجید پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ ایسے ہی جب قرآن کوئی پڑھے تو جو سوال پیدا ہوں کسی عالم کی رہبری میں پڑھیں، کسی عالم کی جو آپ کے سوالات کا حل کر سکے۔ کہا بھی گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی مسئلے میں تم پھنس گئے ہو تو کسی عالم سے پوچھ لو، خود عالم نہ بنو بلکہ کسی عالم سے پوچھ لو، عالم رہبری کرے گا کہ اس کا میننگ یہ یہاں سے لیا جائے گا۔ بہت ساری چیزوں کا، پاک مٹی سے مراد لوگ ریت لے لیے، پتھر لے لیے، بہت ساری چیزیں، لیکن عالم بتائے گا کہ اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسئلہ نکالا۔
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔